کمیونیکیشن سکلز ہم نے 2 ایسپیکٹس کو کور کیا ہے ابھی کہ جب ہم نے لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، ہیلدی طریقے سے کمیونیکیٹ کرنا ہے تو اس میں پہلے تو آبزرو کرنا ہے وداؤٹ ایویلویٹنگ. دوسرا کام یہ تھا کہ اپنی فیلنگز کو ایکسپریس کرنا سیکھنا ہے جو ہمیں نہیں آتا. اور آپ دیکھیں کہ جب ہم یہ ٹاپک کر رہے تھے تو ہمیں کافی ڈیفیکلٹی ہو رہی تھی، مشکل لگ رہا تھا کہ یہ کام کیسے کرنا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ جب آپ اپنی فیلنگز کو تھوڑا سا سمجھتے ہیں تو اب آپ نے اپنی فیلنگز کی رسپانسبلٹی لینی ہے. جب تک آپ فیلنگز کی رسپانسبلٹی نہیں لیں گے، اگین وہی بات ہے کہ آپ اس سے آگے بڑھ نہیں سکیں گے یا آپ کی کمیونیکیشن جو ہے وہ درست نہیں ہو سکے گی. کسی کی ایک سیئنگ ہے کہ پیپل آر ڈسٹربڈ ناٹ بائی تھنگس بٹ بائی دا ویو دے ٹیک آف دیم. ہم کسی کام سے، کسی سچویشن سے، کسی انسان سے نہیں ڈسٹرب ہو رہے ہوتے، لیکن جو ہم اس کے بارے میں ایک اپنا بلیف سسٹم بناتے ہیں، ایک جو ہمارا پیراڈائم ہوتا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں مسائل آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو روٹ کاز ہے بہت سے مسائل میں وہ ہماری فیلنگز ہیں. دوسرا انسان جو کہتا ہے وہ ہمارے لیے اسٹیمولس بن جاتا ہے، لیکن جو مسئلے ہمارے آتے ہیں کنورسیشن میں، لوگوں سے بات چیت کرنے میں، وہ ہماری اپنی فیلنگز ہوتی ہیں. اور ہماری فیلنگز جس طرح ہم ڈیسائیڈ کرتے ہیں ہمیں اس ڈائریکشن میں لے کر جاتی ہیں. دیٹ از ریلیٹڈ ٹو دا تھاٹ پروسیس. کیونکہ ان اینی پرٹیکولر مومنٹ جو ہماری نیڈ ہوگی، جو ہماری ایکسپیکٹیشن ہوگی، اگر اس کے مطابق ہمیں کوئی اگلا انسان بیہیویئر دے گا تو ہم خوش ہوں گے. اگر اس کے خلاف دے گا، ہم کچھ سوچ رہے ہیں، کچھ کرنا چاہ رہے ہیں، اور دوسرا انسان کسی اور طریقے سے بات کرے گا تو ہم اپسیٹ ہو جائیں گے اور ہم وہاں پہ ریئیکٹ کرنا شروع کر دیں گے. تو جب ہمیں کوئی کسی قسم کا بھی نیگیٹو میسج دیتا ہے، چاہے وہ وربلی دے رہا ہے، نان وربلی دے رہا ہے، تو ہمارے پاس 4 آپشنز ہوتی ہیں کہ ہم نے اس میں کرنا کیا ہے. یا تو ہم اس کو بہت پرسنلی لے سکتے ہیں، بلیم میں جا سکتے ہیں، کرٹیسزم میں جا سکتے ہیں، یا ہم اس کو اچھے طریقے سے ہینڈل کر سکتے ہیں. جیسے اگر کسی نے کہا بہت غصے میں آ کے کہ تم بہت ہی سیلف سینٹرڈ ہو، تم خود غرض ہو، تم صرف اپنے بارے میں سوچتی ہو، تو وہاں پر سب سے پہلی جو ایک جب بھی ہم نیگیٹو ریمارک سنتے ہیں اور ہم اس کو ہینڈل نہیں کر پاتے، ہم ایموشنل ہو جاتے ہیں، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے آپ کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں. ہم خاموش ہو جاتے ہیں اور ہماری سیلف اسٹیم لو ہو جاتی ہے اور ہمیں گلٹ شروع ہو جاتا ہے، شیم آ جاتی ہے، ڈپریشن آ جاتا ہے، اور ہم ایکچولی سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ دس از ہاؤ آئی ایم، میں ہوں بری. اور آپ دیکھیں کئی دفعہ ہم کسی سے بات کرتے ہوئے بھی ایسا ایکسپریشن دیتے ہیں، اس نے مجھے یہ کہا ہے تو میرا خیال ہے میں نے کچھ نہ کچھ تو کیا ہوگا. ہم اپنے بارے میں سوچ رہے ہوتے ہیں. سیکنڈ آپشن ہمارے پاس کیا ہوتی ہے؟ بلیم ادرس. اس میں کیا کیا جاتا ہے؟ آپ دوسرے میں فالٹ ڈھونڈتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تھا، وہ ایسی ہے. اور یہ کب ہوتا ہے؟ جب ہمیں غصہ آ جاتا ہے. غصہ آیا، اب ہم نے دوسرے کے بارے میں یہ بات کہنا شروع کر دی. تیسرا سینیریو یہ ہوتا ہے ہم اپنی نیڈز اور اپنی فیلنگز میں الجھ کے رہ جاتے ہیں. کبھی کبھی اگر ہماری پرسنالٹی ایسی ہے کہ ہم کلیئر ہوتے ہیں اپنے تھاٹ پروسیس میں، تو ہمیں یہ سمجھ آ جاتا ہے کہ میری نیڈ یہاں پہ کیا ہے. وہ انسان تو بہت نیگیٹیولی بات کر رہا ہے، لیکن میری یہ نیڈ نہیں ہے، میں یہ چاہتی ہی نہیں ہوں، میری یہ نیت بھی نہیں ہے. یا یہ کہ ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں کہ میں تو کچھ اور بتانا چاہ رہی تھی، یہ انسان میری نیڈز ہی نہیں سمجھ پا رہا، ہم اور کنفیوز ہو جاتے ہیں. چوتھی آپشن یہ ہے کہ ہم دوسرے انسان کی فیلنگز اور نیڈز کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ وہ کیوں ایسا کر رہا ہے. ہم اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں. اور اگین وہی بات ہے، جتنی ہماری تھاٹس کلیئر ہوں گی تو ہمیں شاید راستہ بھی مل جائے گا کہ اچھا بھی یہ انسان یہ چاہ رہا ہے، مجھے اس وقت یہ کرنا چاہیے، یہ نہیں کرنا چاہیے. طریقہ کار جو ہوتا ہے نا، وہ امپورٹنٹ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں اپنی نیڈس، اپنی ڈیزائرز، اپنی ایکسپیکٹیشن، اپنی ویلیو سسٹم، اپنی تھاٹس، ان سب میں بہت کلیئر ہونا ہے. ہم جب بھی کسی سے بات چیت کر رہے ہوتے ہیں، بیسیکلی ہم خود سیٹلڈ نہیں ہوتے اندر سے. ہم ملٹیپل چیزیں سوچ رہے ہوتے ہیں، ملٹیپل باتیں ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، اور اس پہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ایک نیگیٹو انسان کو یا نیگیٹو کنورسیشن کو ڈیل کر لیں. کافی مشکل کام ہو جاتا ہے.
تو آپ دیکھیں کہ بہت سے ڈفرینسز ہو سکتے ہیں جب بھی کوئی ہماری گفتگو ہوتی ہے. جیسے ایک ایگزامپل یہاں پہ ہے کہ میں بہت ڈس اپوائنٹ ہوئی ہوں کہ تم کل شام کو جو ہمارے گھر گیدرنگ تھی اس میں نہیں آئی ہو. اب ایک یہ طریقہ ہو سکتا ہے. دوسرا طریقہ کیا ہو سکتا ہے, آپ کہتے ہیں میں ڈس اپوائنٹ ہوئی, مجھے اچھا نہیں لگا کہ آپ نہیں آئے بیکاز میں آپ سے کچھ بات کرنا چاہ رہی تھی. اب دونوں میں کیا فرق آیا؟ ایک میں ہم نے بلیم کر دیا اور ایک میں ہم نے اپنی طرف سے تو کنسرن شو کیا کہ تم کل نہیں آئی, لیکن ان اے وے اس کو بلیم کیا یا اس کو یہ فیلنگ دی کہ بھئی کیا تم عجیب ہو, تمہیں انوائٹ کیا گیا تھا تم نہیں آئی, شرمندہ کر دیا. اور دوسرے میں آپ نے بتایا کہ بھئی مجھے تمہاری ضرورت تھی, اپنائیت جو ہے وہ شو کی. اچھا, اسی طرح ایک اور اگزامپل ہے کہ فلاں نے دیکھو وہ ہم کام کر رہے تھے وہ پروجیکٹ ہی ختم کر دیا, عجیب لوگ ہیں. اب دوسری میں آپ یہ کہتے ہیں کہ ہاں فلاں نے وہ جو پروجیکٹ ختم کر دیا, مجھے لگ رہا تھا کہ یہ رویہ درست نہیں تھا, ان کو پہلے مجھے صحیح طرح سے بتانا چاہیے تھا. اس میں کیا ہے فرق؟ آپ نے پھر پوری بات کی کہ اگر کسی نے کوئی پروجیکٹ ختم بھی کرنا تھا تو ان کو پراپر طریقے سے مجھے کنوے کرنا چاہیے تھا. بالکل, آپ ان کی بات کو بھی سمجھ رہے ہیں اور اپنی بات بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, جو میں یہ بات کر رہی ہوں نا, یہ بہت امپورٹنٹ ہے, جو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جب ہم کسی کے ساتھ بھی کوئی ریلیشن شپ کرتے ہیں تو نیڈ, ڈیزائر, ایکسپیکٹیشن, ہوپ, ویلیو, ہر چیز کو دیکھنا ہوتا ہے. پہلے تو اپنے اندر کلیئرٹی رکھنی ہوتی ہے, اور وہی بات ہے جب ہم اپنے لیے کسی معاملے میں کلیئر ہوتے ہیں تو دوسرے کی بات بھی اچھی طرح سمجھ آتی ہے. لیکن ڈاکٹر یہاں پہ ایک اپنی تو نیڈس تھاٹس کسی حد تک ہمیں پتہ ہوتی ہیں, اب دوسرا بندہ وہ اس کے بیک آف دا مائنڈ کیا چل رہا ہے وہ تو ہمیں نہیں پتا. یہاں پہ پھر ہم پھنستے ہیں. ہم اگر کوئی بات کلیئرٹی کے ساتھ بھی کرتے ہیں, وہ کس پرابلم سے گزر رہا ہے اس کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتا. میں نے کسی ایک جگہ بڑی اچھی بات پڑھی تھی کہ اگر آپ اپنے کسی بھی معاملے میں کلیئر ہیں اور آپ کسی کو وہ کنوے بھی کر رہے ہیں اور دوسرے کو سمجھ نہیں آ رہی, تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ کی کلیریفیکیشن ٹھیک نہیں ہے. یس, آپ جس طرح اس کو ایکسپلین کر رہے ہیں, ایکسپریس کر رہے ہیں, وہ ٹھیک نہیں ہے طریقہ. آپ کو اپنا طریقہ بدلنا چاہیے. اصل کمال یہ ہے کہ جو آپ سوچ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں بڑی کلیئر ہوں اور آپ کسی کو کنوے کرنا چاہ رہے ہیں, تو الفاظ کا استعمال اور ایکسپریشن وہ ہو جس سے اس کو بات سمجھ آ جائے. جیسے آپ دیکھیں کلاس روم انوائرمنٹ میں بہت سے بچے بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیچر کو ایک میتھس کا سم سمجھاتی ہے, سب بچوں کو سمجھ آ جاتا ہے, ایک کو نہیں آتا, تو اکثر وہ یہی کہہ رہی ہوتی ہے سب کو سمجھ آ گیا, میرا مسئلہ تو نہیں, اس کو نہیں سمجھ آیا, بٹ ہی نیڈز اندر میتھڈ. اس کو ایک اور رویہ چاہیے جس کے ذریعے وہ بات کو سمجھے گا. آگے جو ہے ہم نے کیا دیکھنا ہے کہ کچھ کامن پیٹرنز ہوتے ہیں, ہم جب ان کو استعمال کرتے ہیں تو اس کی وجہ سے کیا ہو جاتا ہے, ہماری اپنی فیلنگز کی ماسکنگ شروع ہو جاتی ہے, اور اس سے مسائل, وہی بات ہے کہ ہم پھر بڑھا لیتے ہیں جب ہم صحیح طرح سے وہ نہ کریں. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کون سے پیٹرنز جو ہیں ان کو ہم نے یوز کرنا ہے اور کون سوں کو نہیں کرنا. جیسے اگر آپ, ایک ہوتا ہے سبجیکٹو بات کرنا اور ایک ہوتا ہے آبجیکٹو بات کرنا. کون سی بات کرنی چاہیے؟ جب آپ سبجیکٹو بات کرتے ہیں یا اپنی بات کر رہے ہوتے ہیں کہ مجھے نہیں ٹھیک لگا, یہ ایسے نہیں ہوا, تو کئی دفعہ دوسرا انسان اس سے فرینڈ بھی ہو جاتا ہے. جب آپ کئی جگہوں پہ آپ کو آبجیکٹو بات کرنی ہوتی ہے, آپ کو یہ دیکھنا ہوتا ہے آبجیکٹو یہ کہ بھی کہیں پہ بھی یہ سینیریو ہوگا تو ایسا مسئلہ ہو سکتا ہے. جب آپ اس طرح سے سوچتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے بات چیت میں, نیوٹرل بات ہو جاتی ہے, ذرا انا نہیں آتی, انا نہیں بیچ میں آتی. پھر اسی طرح سے جب ہم کوئی بھی کسی سے بات کرتے ہیں, آئی لینگویج یوز کرتے ہیں یا یو لینگویج یوز کرتے ہیں؟ آئے. یہ ہمارا بہت بڑا چیلنج ہے. ہم کہتے تو ہیں لیکن اگر ہم اپنی گفتگو سنیں تو ہم یو لینگویج یوز کر رہے ہوتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ تم آئے لیٹ ہو, یہ کوئی وقت ہے آنے کا. اس کے بجائے ہمیں یہ کہنا چاہیے کہ میں بہت پریشان ہو رہی تھی اور مجھے ایسا محسوس ہوا کہ یو آر لیٹ, مجھے ایسا محسوس ہوا. تو ہو سکتا ہے کہ وہ کہ نہیں میں نے تو یہی ٹائم بتایا تھا, یا میں نے تو کہا تھا میں نے دیر سے آنا ہے. جیسے آپ یہی کہتے ہیں کہ آپ کل نہیں آئے تھے, خیریت تھی, آپ جی. یہی ایڈ کر دیں نا تو بلیم ختم ہو جاتا ہے, بندہ نیوٹرل ہو جاتا ہے, وہ باقی ہوتا ہے کنسرن ہے میرے بارے میں نہیں ہے. اسٹیٹمنٹس ایسی جو صرف کسی ایکشن کو مینشن کرتی ہیں کہ دوسرے انسان کے, آپ اس کے اوپر بات جب کرتے ہیں, جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ آپ نے مجھے انوائٹ نہیں کیا اور مجھے تو بہت ہی افسوس ہوا اور میں تو بہت ہی جو ہے ڈس اپوائنٹ ہوئی, یا آپ نے میرا یہ کام نہیں کیا. تو ہم جب دوسروں کے ایکشنز کو کرتے تو ہمیں دوسرے کو کیا محسوس ہوتا ہے کہ کئی دفعہ کسی انسان نے بہت محنت کی ہوتی ہے, بہت کام کیا ہوتا ہے, اس کو لگتا ہے کہ میری ساری بات کو ایک دم سے وہ نیچے کیا جا رہا ہے, اس کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے کسی بات کی بھی.
اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ جتنا زیادہ ہم اپنی فیلنگس کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں، ہم اپنے اندر کی اویئرنیس لاتے ہیں، جتنی اویئرنیس اندر آتی جاتی ہے، سب سے بڑا پتہ ہے کیا ہمارے لیے فائدہ ہوتا ہے؟ وی ٹیک رسپانسبلٹی فار وٹ وی سے. نہیں تو اکثر اوقات پرابلم یہ ہو رہی ہوتی ہے، ہم کچھ بھی بولتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر بولتے ہیں، اپنی طرف سے کنسیڈر تھوڑا سا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ اسٹرکچر صحیح نہیں ہوتا. اس وجہ سے جب دوسرا انسان کو مائنڈ کر لیتا ہے یا ناراض ہو جاتا ہے تو ہم اپسیٹ ہوتے ہیں، اور اپسیٹ ہو کے ہمارا جو ایک طریقہ ہوتا ہے کہ میں نے تو صحیح بات کی تھی، میں نے تو کچھ بولا ہی نہیں تھا، میں نے تو کچھ کہا ہی نہیں تھا. ہم نے دوسرے انسان کے پیراڈائم سے اس بات کو سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی. تو ہمیں اپنی بات کی رسپانسبلٹی لینی ہے کہ اگر میں نے یہ بات بولی اور دوسرا انسان اس نے ٹوٹلی ڈفرینٹ بات سمجھ لی تو مسئلہ کدھر ہے؟ میرا ہے. مجھے نہیں اس کو سمجھانا آیا، مجھے اس سے اس طرح بات کرنی ہے کہ اسے بات سمجھ آ جائے. کہ جیسے آپ دیکھیں پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ کس طرح بچے کے ساتھ بات کر رہے ہوتے ہیں. جیسے اگر وہ کہتے ہیں تمہارے نمبر اچھے نہیں آئے تو میں آج کل بہت غم زدہ ہوں. اب وہ بچے کو کیا بتا رہے ہیں کہ جو تمہارا کوئی ایکشن ہے وہ میرے لیے کوئی خوشی اور غم کا باعث جو ہے بہت بڑا بن رہا ہے. وہ اس کو کوئی کیئر نہیں دے رہے، وہ اس کو یہ نہیں سکھا رہے کہ یہ جو نمبر آئے ہیں وہ تو ایک ہے چیلنج، لیکن اصل جو کرنے کا کام ہے ہم نے اس کی طرف توجہ دینا ہے. تم نے کھانا کھا لیا تو میں خوش ہوں، اچھی ماں ہوں، تمہارے ساتھ اچھی طرح بات کروں گی. تم نے کھانا نہیں کھایا تو میں تمہارے سے کوئی محبت ہی نہیں کرتی، تمہارے سے پیار ہی نہیں کرتی. ہم فوراً ایکشن کو ریلیٹ کرتے ہیں وہ ایسی باتوں سے، حالانکہ مقصد ہمارا یہ نہیں ہوتا. بچے سے تو ہمیں پیار ہی پیار ہے، لیکن وہ جو جملے ہم لے رہے ہوتے ہیں وہ گڑبڑ کر جاتے ہیں. ڈیسپریٹ ہو جاتے ہیں نا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اس وقت ہم کس طرح سے کسی کام کو بولیں. تو ہماری جو نیڈز ہوتی ہیں نا، دے آر ایٹ دا روٹ آف آور فیلنگس. ہم جو محسوس کر رہے ہوتے ہیں وہ ہماری کوئی نیڈ بتا رہی ہوتی ہیں. تو جہاں ہم ججمنٹ دے رہے ہیں، کرٹیسزم کر رہے ہیں، کوئی کسی بات کو انٹرپریٹ کر رہے ہیں، تو وہاں سے ہم کیا کرتے ہیں کہ اپنی نیڈ سے دور ہوتے جاتے ہیں. کیونکہ کیا ہوا ہے، ہم دوسرے کو بلیم کرنا شروع ہو جائیں گے. جب ہم اپنی رسپانسبلٹی اپنی فیلنگز کی لیتے ہیں تو ہم بیٹھ کے سوچتے ہیں کہ اس ریلیشن شپ میں چاہتی کیا تھی، یا یہ جو میں کنورسیشن کر رہی تھی، بات چیت کر رہی تھی، مجھے اس میں چاہیے کیا تھا. تو جب ہم اپنی نیڈز کو انڈائریکٹ طریقے سے ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اگلا انسان بھی ہماری بات کو کئی دفعہ نہیں سمجھتا. جیسے موڈ خراب ہے، کوئی پوچھے طبیعت ٹھیک ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، مجھے کیا ہوا ہے. ہم کہہ سکتے ہیں نا آرام سے کہ ہاں میں تھوڑی اپسیٹ ہوں، آپ کی چاہے اس بات سے ہوں، مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے میرے ساتھ یہ بیہیویئر کیا یا ایسی بات ہوئی. لیکن ہم نہیں کوئی بھی بات ایسی کرتے. ہم موڈ خراب کر کے کافی دن تک پھرتے رہتے ہیں اور اس بات کو لے کر نہیں آتے. تو ہماری جو زیادہ انرجی ہوتی ہے یا تو سیلف ڈیفینس میں جاتی ہے یا کاؤنٹر اٹیکس میں جاتی ہے. یہ ہمارا بہت بڑا مسئلہ آ جاتا ہے. اور پھر ہوتا یہ کہ جب مسئلے مسائل بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، ہماری کمیونیکیشن ٹھیک نہیں ہوتی، تو ہم بیسیکلی وہی بات ہے کہ اپنی نیڈز کو آئیڈینٹیفائی نہیں کر رہے، ان کو صحیح طرح بتا نہیں رہے، تو سمجھیں کہ ہمارا سیلف ڈیفیٹنگ بیہیویئر بن جاتا ہے. ہم خود ہی اپنے آپ کو شکست دے رہے ہیں، دوسرے سے ہم نے کیا بات کرنی. اور آپ کو پتہ ہے کہ کوچنگ کرتے ہوئے میں نے بہت دیکھا ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے، کوئی بہت زیادہ کسی کے بارے میں بات کر رہا ہے کہ میرے کتنے مسئلے ہیں، صرف میں اگر ان سے یہ کہوں کہ آپ مجھے نا بتائیں کہ وٹ ڈو یو ایکچولی وانٹ، تو 2 منٹ کے لیے ان کو سمجھ نہیں آتی کہ وٹ ڈو آئی وانٹ. وہ اتنی باتیں کر چکے ہوتے ہیں، میرا شوہر، میرے گھر والے، میرا بچہ، میری بیوی، میرے پیرنٹس. وٹ ڈو یو وانٹ؟ یو وانٹ ٹو امپروو دا ریلیشن شپ. انہوں نے یہ بھی نہیں سوچا ہوتا آپ کو چاہیے کیا. وہ صرف اس طرح کی نٹی گریٹی باتوں میں جو ہے نا وقت گزار رہے ہوتے ہیں. تو ہمیں بار بار اپنے آپ سے سوال پوچھنا ہوتا ہے کسی بھی ریلیشن شپ میں کہ میں چاہتی کیا ہوں، اور دوسرا یہ کہ مجھے اپنی ان نیڈز کو دوسرے انسان تک پہنچانا کیسے ہے. اگر میں نے اسے پہنچایا اور اس کو نہیں سمجھ آیا تو پھر کس طرح سے بات کرنی ہے. اور اصل چیز کیا ہوتی ہے کہ جب ہم 2 لوگ آپس میں بات چیت کرتے ہیں تو ان کا ایک ٹرسٹ لیول ہوتا ہے جس سے ہارمنی آتی ہے اس ریلیشن شپ میں. وہ ایک دوسرے سے بات چیت جب کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. اصل آپ نے یہ کرنا ہوتا ہے، اپنے لیے ایک ٹیگ لائن رکھنی ہوتی ہے کہ آئی ایم نیڈنگ مور رسپیکٹ ان دا ڈائلاگ. مجھے اپنی بھی عزت کرنی ہے، دوسرے کی بھی عزت کروانی ہے. آپ کی نیڈ کیا ہے جب آپ کسی سے ایک بات کمیونیکیٹ کریں؟ رسپیکٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ ٹرسٹ چاہیے کہ نہیں چاہیے؟ اس کو مائنڈ میں رکھتے بات کرنی ہے نا. اور پھر دیکھنا ہے کہ جو میری فردر نیڈ ہے کسی بھی سچویشن میں اس کو کیسے کنوے میں نے کرنا ہے. اب آپ کو اپنی نیڈز کو دیکھنا ہے کہ کیا کیا نیڈز ہو سکتی ہیں. میرے پاس کافی لمبی لسٹ ہے. جیسے آپ کا کوئی گول ہو سکتا ہے، کوئی ڈریم ہو سکتا ہے، آپ نے کوئی پلان بنایا ہوا ہے.
آپ کی کوئی ایک سیلف ورتھ کی نیڈ ہو سکتی ہے وہاں پہ جس کو آپ ہائی لائٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کوئی کریٹیو ایلیمنٹ ہے آپ اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کسی چیز کو سیلیبریٹ کرنا چاہ رہے ہیں. آپ کسی لاس میں ہیں اور آپ چاہ رہے ہیں کہ اس کو سمجھ آ جائے کہ یہ میرا لاس کتنا بڑا ہے یا میں اس لاس کے لیے کتنی پریشان ہوں. اسی طرح آپ کی ایکسیپٹنس کی نیڈ ہے. آپ کی نیڈ ہے کہ مجھے کوئی اپریشیٹ کرے. جب ہم بار بار کسی سے پوچھتے ہیں کہ تم نے یہ دیکھا, تم نے یہ پڑھا, میں نے تمہیں دیا تھا, ہم کیا چاہ رہے ہوتے ہیں؟ ہم اپریسیشن چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی مجھے بتا دے کہ میں نے اچھا کام کیا ہے. پھر یہ کہ اسی طرح ہماری نیڈ ایموشنل سیفٹی کی ہوتی ہے. کوئی ہمارے ساتھ ایمپتھائز کرے جب ہم کسی کو اپنا دکھ بتاتے ہیں. اگر آپ کسی کو بتا رہے ہیں کہ کل میرے سر میں بہت درد تھی اور اگلا انسان کہتا ہے اچھا مجھے تو مائیگرین ہوتی ہے, تمہیں کیا پتا کہ اصل درد کیا ہوتی ہے, تو آپ کو کیسی فیلنگ آتی ہے؟ ہاں کہ میں تو مطلب میری نیڈ یہ تھی کہ کوئی مجھ سے اس وقت ایمپتھائز کرے کہ اوہ تم رات کو نہیں سو سکی. دوسرے انسان نے اپنے دکھوں کا پلندہ کھول لیا. یہ جو چیز ہوتی ہے اس سے کیا ہوتا ہے کہ دوسرے کی نیڈ کو ہم انڈرمائن کرتے ہیں. میری لو نیڈ ہے, رسپیکٹ کی نیڈ ہے. پھر اسی طرح مجھے کوئی اس وقت انجوائے کرنے کو میرا دل چاہ رہا ہے, مجھے کوئی ایسا شخص چاہیے جو مجھے موٹیویٹ کرے کسی کام کے لیے. ایون آپ دیکھیں کہ بچے کیا کرتے ہیں جب ان کا وہ کھانے پینے اور سونے کی نیڈ ہوتی ہے, ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں اور ہم ان کی نیڈ فوراً سمجھ جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں وہ اس کو نیند آئی ہوئی ہے, چلو اس کو سلا دوں, اچھا اس کو بھوک لگی ہوئی ہے. وہ بچہ اپنی نیڈ اسی طرح بتاتا ہے نا, اریٹیٹ ہو کے بتا رہا ہوتا ہے. تو ہماری کئی دفعہ ایسی ہی نیڈز ہوتی ہیں اپنی فیملی ممبرس کے ساتھ, کسی اور کے ساتھ, لیکن ہم وہ نیڈ ڈائریکٹلی نہیں بتا رہے ہوتے. ہم ہڈن طریقے سے ٹونٹس کر کر کے لوگوں کو بتانے کی جو ہے نا وہ کوشش کر رہے ہوتے ہیں. بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے کہ اس پین سے اپنے آپ کو نکالنا ہے کہ ہم اپنی نیڈ کو کیسے ایکسپریس کر رہے ہیں اور یا یہ کہ ہم نہیں ایکسپریس کر رہے ہیں. تو دیکھیں دنیا جو ہے نا اس میں آلریڈی ہم اوور آل اگر دیکھیں نا تو لوگوں نے کبھی بھی اپنی نیڈز کو بہت اچھی طرح سے ایکسپریس نہیں کیا. پھر دوسرا یہ کہ کچھ سچویشنز میں ہم دیکھتے ہیں کہ لوگوں کی امیجز بھی بن گئی ہیں. مثلا ایک عورت کی امیج کیسی بنی ہے, ایک بہت اچھی عورت ہے, بہت اچھا گھر رن کرتی ہے, اس کی امیج کیا بن گئی ہے؟ وہ اپنی ذات کے بارے میں کبھی نہیں سوچتی, وہ ہمیشہ اپنے شوہر کا خیال رکھتی ہے, وہ قربانی کی سطح پہ رہنا جانتی ہے, وہ نا اپنی ساری نیڈز کو اگنور کرتی ہے. اب اگر وہ عورت سارا دن بزی رہتی ہے, صبح سے شام تک کام کرتی ہے, تھکی ہوئی ہوتی ہے, اس کے اندر سے تو نیڈز آ رہی ہوتی ہیں کہ کوئی مجھے اپریشیٹ کر لے, کبھی کوئی مجھے ریسٹ کرنے دے, کبھی کوئی میرا خیال رکھ لے. لیکن وہ کیا کر رہی ہوتی ہے, وہ سارے کام کر کے بھی اگر کبھی وہ دکھی کوئی بات ایکسپریس کرنے کی کوشش کرتی ہے, وہ اپنی نیڈز ہی نہیں بتا پاتی, کیونکہ اس کو سوسائٹی نے سکھا دیا ہے کہ اگر تم اپنی نیڈ کے بارے میں بات کرتی ہو کہ مجھے تھوڑا سا بریک چاہیے, میں اپنی دوست کو وزٹ کرنا چاہتی ہوں, میں چاہتی ہوں میں بھی سو جاؤں, چاہے میرا بچہ چھوٹا بھی ہے, تو کہتے ہیں عجیب ماں ہے, عجیب بیوی ہے. خود گلٹ فیل ہونے لگ جاتا ہے, گلٹی فیل ہونے لگ جاتا ہے کہ آپ پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں. مطلب جو آپ گروسری کرتے ہیں اور اس میں جو چیزیں صرف آپ اپنی ذات کے لیے خریدتے ہیں نا, مطلب جیسے آپ کے بچے استعمال نہیں کرتے تو آپ اس کو پھر نوٹ کرتے ہیں کہ اتنا پیسہ تو میں نے اپنے پر لگا دیا. بالکل, یعنی آپ کو اپنے پر پیسے لگاتے ہوئے اتنی تکلیف ہوتی ہے کیونکہ ہمیں سوسائٹی نے یہ بات سکھا دیا ہے کہ آپ کی کوئی نیڈ نہیں ہے اور آپ کو کوئی کچھ وہ ایکسپریس بھی نہیں کرنا چاہیے. اور پھر یہی ہوتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت ہے. اچھا آپ دیکھیں ہمارے بچے جو ہوتے ہیں نا, جب یہ ٹین ایج میں آتے ہیں نا, وہ کئی جگہوں پہ ہماری نیڈ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ آپ ریسٹ کیوں نہیں کرتی, آپ اپنے لیے اچھی چیز کیوں نہیں لیتی. اور ہم ان کو ایسی کہانیاں سناتے ہیں, بیٹا خرچے پورے ہو جائیں, بیٹا بس تم لوگ خوش رہو, بیٹا میں تو جو کرتی ہوں تمہارے لیے ہی کرتی ہوں. ہم پھر دیکھیں نا ہم میسڈ اپ کتنے زیادہ ہو جاتے ہیں اور ہم یہی ایکسپیکٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ کوئی تو انسان مجھے سمجھے گا, لیکن ہم نے کبھی اپنی نیڈ کو ایکسپریس ہی نہیں کیا, نہ اس کو لے کے چلے. ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں میری خیر ہے, وہ یہ جملہ سن کے سب کہتے ہیں آپ کس کی خیر ہے. اگر بعض اوقات بندہ سیلف کیئر میں جائے بھی ایسی سچویشن میں تو لوگ پھر سیلفش کا ٹیگ لگا دیتے ہیں کہ اس کی تو اپنی پڑی ہوئی ہے, چلی گئی سب کام چھوڑ کے. کبھی کبھی ہوتا ہے تھوڑا بہت بچے کو کھانسی ہے, فلو ہے, شی آلسو نیڈس اے بریک, یہ نہیں کوئی بات سمجھتا. ایک میں بڑی وہ انٹرسٹنگ اسٹوری سی پڑھی تھی کہ ایک بچی تھی, اس نے اپنا مطلب بتایا, ایکسپیرینس شیئر کیا, اور اس نے کہا کہ بھئی بچپن میں کیا ہوا کہ اس کو نا اپنی بہن کا کوئی ایک پرس تھا وہ بڑا پسند تھا, لیکن جب اس نے اپنی مدر سے بات کی تو ماں نے کہا کہ نہیں ابھی تم بہت چھوٹی ہو, ذرا بڑی ہوگی تمہیں ملے گا.
اس کو نا اتنی انزائٹی شروع ہوگی کہ وہ اپنی نیڈ کو ایکسپریس نہیں کر پا رہی تھی، اس کے پیٹ میں درد، اور اس کو کرتے کرتے کیا ہوا، فیملی بہت سارے ڈاکٹرز کے پاس لے کے گئی، اور اتنے ڈاکٹرز بھی پریشان ہو گئے کہ ڈاکٹرز نے کہا کہ ہمیں تو اس کے اسٹمک کو اوپن اپ کرنا پڑے گا دیکھنے کے لیے کہ بھی کون سا کوئی چیلنج ہے، ہم آئیڈینٹیفائی نہیں کر پا رہے ہیں. آپ سوچیں اس بچی نے پوری سرجری کروا لی، اور سرجری کے بعد کیا ہوا کہ جب گھر والے پھر پیمپر کرتے ہیں نا کیا چاہیے، اس نے کہا مجھے وہ پرس چاہیے. تو اب ہمیں کرنا کیا ہے اس سلسلے میں، ہمیں اپنے آپ کو ایموشنل سلیوری سے ایموشنل لبریشن کی طرف لے کر جانا ہے. اس میں نا 3 سٹیجز ہیں. پہلا سٹیج کیا ہے، جب آپ کے اندر ایموشنل سلیوری ہے، جب ہم سمجھتے ہیں کہ ہم کیا بلیو کرتے ہیں کہ میں دوسروں کی فیلنگز کی ذمہ دار ہوں، کہ مجھے ہمیشہ دوسروں کو خوش رکھنا ہے، اگر وہ خوش نہیں ہیں تو یہ میری ذمہ داری ہے اور مجھے کچھ نہ کچھ اس کے لیے کرنا چاہیے. اور اس میں پھر ہو کیا جاتا ہے کہ ہم بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو ہم تھک جاتے ہیں، وہ ہمیں برڈن لگنا شروع ہو جاتے ہیں کہ مجھے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، مجھے اس کا بھی خیال رکھنا ہے، مجھے اس کو بھی خوش کرنا ہے. یہ ہمارے ریلیشن شپس کے لیے وہ کہتے ہیں بہت ڈیٹریمنٹل ہے، بہت خرابی پیدا کرتا ہے، کیونکہ ہم ایسے معاملات میں بہت اوور ویلمڈ ہوتے ہیں، ہمیں لگتا ہے کہ ہم جیل میں ہیں، ہر وقت ہماری کوئی نہ کوئی وہ اکاؤنٹیبلٹی چل رہی ہوتی ہے، نہ اپنی نیڈ پھر پوری کر پاتے ہیں یا اس کو ایکسپریس کر پاتے ہیں، نہ دوسروں کی نیڈ کو سمجھ پاتے ہیں. یہاں پہ پھر چیلنجز جو ہوتے ہیں لوگوں کے آپس میں بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ پھر آپ ایک دوسرے کو ریجیکٹ کر رہے ہیں، ایمپیتھیٹک رسپانس نہیں آپ کو مل رہا ہوتا. جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اپنی دل کی خوشی سے نہیں کر رہے ہوتے، آپ صرف دوسرے کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہوتے ہیں. سٹیج 2 کیا ہوتی ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس میں کیا ہے کہ جب آپ کو تھوڑی اویئرنیس آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے ایموشنز کی ذمہ دار ہوں اور دوسرا انسان اپنے ایموشنز کا ذمہ دار ہے. اب آپ جب اس چیز کو ایکسپیرینس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو وہ کہتے ہیں obnoxious state. obnoxious stage یہ ہوتی ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے نا آپ ذرا منہ پھٹ سے ہو جاتے ہیں، جیسے آپ ایک دم سے نا جواب دے دیتے ہیں کسی کو بھی، کیونکہ آپ نا اپنے آپ کو ڈیٹیچ کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں دوسرے انسان سے، اور آپ کو طریقہ نہیں آ رہا ہوتا. کسی نے بتایا کہ جی ایک کوئی بچی تھی، وہ کیا کرتی تھی کہ وہ ہر بات پہ اپنے پیرنٹس سے پریشرائز ہو جاتی تھی، اور جو وہ پیرنٹس کہتے تھے وہ کرنا شروع کر دیتی تھی، اور وہ خوش نہیں نظر آتی تھی. پھر اس کو کچھ ٹریننگ دی گئی، اس کو کچھ باتیں سکھائی گئیں. تو ایک دن وہ جو پیرنٹس تھے انہوں نے آ کے کوچ سے کہا کہ ہم بڑے پریشان ہوئے ہیں کہ اس نے تو ہمیں آگے سے جواب دے دیا. تو وہ کوچ کہتے ہیں کہ میں بڑا خوش ہوا کہ اس کا مطلب ہے یہ سٹیج 2 پہ آ گئی ہے. تھوڑا سا فیز آئے گا جس میں یہ اس طرح سے کچھ بات بولے گی. اگر ایک انسان سیکھنے والا ہوتا ہے تو پھر اب وہ سٹیج 3 پہ چلا جاتا ہے، اور سٹیج 3 میں پھر کیا ہو جاتا ہے، اب اس میں ایموشنل لبریشن آ جاتی ہے. اب وہ کیا کرتا ہے کہ وہ اپنی نیڈز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، دوسرے کی نیڈز کو بھی انڈرسٹینڈ کرتا ہے، فیئر سے، گلٹ سے، شیم سے آپریٹ نہیں کرتا. تو وہ کیا کرتا ہے کہ اپنی فیلنگز کی اور اپنی بات کی فل رسپانسبلٹی لینا شروع کر دیتا ہے. جیسے آپ دیکھیں، آپ جب نیا کوئی اسکل سیکھتے ہیں، اگر ابھی بھی میں نے آپ کو بتایا ہے تو آپ سے کچھ سچویشن مس ہینڈل ہو جائیں گی. جب آپ کسی سے بات کر رہے ہوں گے، آپ نے بات کی، آپ جیسے پہلے اپنی نیڈ بتاتے ہی نہیں تھے، اب آپ کبھی کبھی جب اپنی نیڈ بتائیں گے تو کیسے بتائیں گے، وہ دوسرے کو بری لگے گی، یا آپ کا جملہ درست نہیں ہوگا یا دوسرے کو وہ بات بری لگے گی کہ ہیں یہ تو کبھی بولی ہی نہیں تھی، اس نے منہ کھول لی ہے میرے آگے، اس نے مجھے جواب دے دی ہے. اس طرح کی بات جو ہے نا کوئی نہ کوئی کہے گا. لیکن جب آپ پھر اپنے آپ کو سیٹل کر لیں گے، آپ کو سمجھ آ جائے گی، پھر آپ ایک ہیلدی باؤنڈری بنانا شروع کریں گے، کیونکہ آپ اپنے جذبات کی بہت اچھی طرح سے وہ ذمہ داری لینی شروع کر دیں گے. سمجھ آ گئی کہ یہ پروسیس جو ہے اس کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو ہر معاملے میں ہم نے پہلے کیا کام کرنا ہوتا ہے، ہم نے آبزرو کرنا ہوتا ہے کہ سچویشن کیا ہے، ایویلویٹ نہیں کرنا اس کو. دوسرے سٹیپ پہ ہم نے فیلنگز اپنی دیکھنی ہے کہ اس معاملے میں میری کیا ہیں. تیسرا، اس فیلنگ کے ساتھ نیڈ کیا ہے، اور اب میں نے اس نیڈ کو آگے بیان کیسے کرنا ہے، اب ہم اس کے اوپر کام کریں گے. نیڈ کو کیسے ہم کیٹیگرائز کریں گے کہ کون سی نیڈ صحیح ہے اور کون سی نیڈ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے؟ دیکھیں، جو نیڈ ہوتی ہے نا، ہر نیڈ صحیح ہوتی ہے، وانٹ صحیح نہیں ہوگی. وانٹ جو ہے وہ ارن کرنی ہوتی ہے، سمپل سی بات ہے. مجھے اٹینشن چاہیے، یہ میری نیڈ ہے، یا یہ کہ لو میری نیڈ ہے، رسپیکٹ میری نیڈ ہے. میں نے ابھی آپ کو جو لسٹ دی تھی نیڈز کی، یہ سب بیسک نیڈز ہیں جو ہم سب کی ضرورت ہوتی ہیں. وانٹ کیا ہوتی ہے؟ وانٹ ان لمیٹیڈ ہے. اور نیڈ کو جب آپ پورا کرتے ہیں
آپ کی زندگی میں ہیلدی اسپیکٹرم آ جاتا ہے, آپ کا ریلیشن شپ بہتر ہو جاتا ہے. جب آپ وانٹس پہ چلے جائیں گے تو یا آپ خود بھی پسنا شروع ہو جائیں گے, دوسرے کو بھی پیسیں گے. اور وانٹس کبھی کبھار ہوتی ہیں, میرٹ پہ ہوتی ہیں. ابھی ایک میرے پاس بچی تھی, وہ بہت پریشان تھی, اور اس کی پریشانی یہ تھی کہ وہ کہہ رہی تھی کہ میری اپنی کسی سبلنگ کے ساتھ اچھے تعلقات نہیں ہو رہے, ان میرڈ لیکن اچھے تعلقات نہیں ہو رہے. تو جب میں نے تھوڑا سا ایکسپلور کیا, پہلے تو اس نے چھوٹے چھوٹے کام بتایا کہ گھر میں ان باتوں پہ بہن بھائیوں میں جھگڑے سے جیسے چل جاتے ہیں. پھر جب میں نے اس سے پوچھا تو پتہ یہ چلا کہ اس بچی نے اپنی نیڈز کو پیچھے کر کے اس نے دیکھا کہ والد کے پاس کافی برڈن ہے فائنینسز کا. اس نے جہاں یہ جاب کری ہے, اس نے اپنا اماؤنٹ نکالا کہ میں اپنے اس سبلنگ کی فیس دوں گی. اب اس نے یہ تو فیصلہ کر لیا, لیکن وہ جو سبلنگ ہے نہ اس کو اکنالج کرتا ہے, اچھا, اور نہ ہی وہ پڑھ رہا ہے, نہ ہی وہ نمبر لے رہا ہے, اور نہ ہی وہ کوئی کام کر رہا ہے, وہ بالکل کیجول لے رہا ہے. اب یہ سب کنفیوز ہے. دیکھیں نیڈ کیا ہے, اس کی اپنی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس کی نیڈ کیا تھی کہ بھئی اس کی کیوں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہے بہن بھائی کو, وہ فوکس سے اپنا کام کرے. تو جب میں نے اس کو کہا کہ آپ نے میرٹ پہ اپنے سبلنگ, تب اس کا خیال نہیں رکھا. یہ والے کام جو ہوتے ہیں یہ میرٹ پہ ہوتے ہیں. مجھے جیسے بہت سے اداروں میں بھی لوگ ہوتے ہیں, مجھے پوچھتے ہیں کہ اگر میرے پاس کوئی آ گیا ہے اور وہ بہت نیڈی ہے تو میں کیا کروں, مطلب اس کو رکھ لوں, جیسے کوئی حفظ کا پروگرام ہے یا کوئی ویسے اسکول ہے. میں کہتی ہوں آپ اس کو میرٹ پہ اس کی نیڈ پوری کریں. یعنی میرٹ کیا ہے کہ وہ بہت اچھا پڑھتا ہے اور وہ افورڈ نہیں کر سکتا, اس کی ٹیوشن فی یا تو معاف کر دیں یا اس کو کسی طرح فیسیلیٹیٹ کر دیں. اگین جیسے فیلنگز کی ہم بات کر رہے تھے نا, فیلنگز میں کیا مسئلہ تھا, ہم کیوں پریشان تھے, ہم نے کبھی اپنی فیلنگز کے بارے میں سوچا ہی نہیں. ہم تو ہمیشہ دوسروں کی فیلنگز کے بارے میں سوچتے ہیں. اچھا, اب میں نے نیڈز کی بات کی ہے تو ایک اور بڑا چیلنج آ گیا ہے, میری بھی نیڈ ہے اور میں کسی کو اپنی نیڈ بتا سکتی ہوں. اللہ اکبر. کبھی بھی میں نے اپنی نیڈ بتائی ہے تو مجھے لگا میں بیگر بنتی ہوں, جو میں اس سے ہیلپ لینا چاہتی ہوں یا میں اس کو اپنی فیلنگ بتا کے اس سے وہ میں نہیں لے پاتی. طریقہ آنا چاہیے نا آپ کو, کہ جیسے میں آپ کو بتاؤں ہمارے گھروں میں نے ہمیشہ یہ سنا کہہ کے لے آتے فائدہ کی, یہ ہوتا ہے. کیونکہ ہمیں یہ سکھایا گیا ہے کہ کہہ کے نہیں لینا چاہیے, دوسرے کو سمجھ آنی چاہیے. بٹ دس از ناٹ دا ریالٹی. دوسرے کو نہیں سمجھ آ سکتی, آپ کو اس کو بتانا پڑتا ہے کہ میری کیا نیڈ ہے. اب آپ کی ایک تھرو آؤٹ دا ایئرس پرسنالٹی بن گئی, آپ دینے والے ہیں. جب آپ اپنے اندر چینج لائیں گے تو اگلے تو پریشان ہو کے اور مسئلے کریں گے. اپنی نیڈ بتانے کا تو آپ نیگیٹو بننا شروع ہو جاتی. جب ہم کوئی چیز سیکھتے ہیں نا تو ہم اگلے دن وہ ایک بڑا سا بل بورڈ نہیں لگاتے ہیں. ہم نے سٹل چینجز کرنی ہوتی ہیں, اپنے لیے بھی, اپنے آپ کو جمانے کے لیے بھی چھوٹی چھوٹی چینجز کرنی شروع کر دیتے ہیں. انسیٹ طریقے سے آپ کرتے ہیں. یہ تھوڑی ہے کہ آج بیٹھ کے آپ نے جملہ لکھا اور گھر جا کے کہا السلام علیکم میری بھی نیڈ ہے, میری نیڈ تو کسی نے سمجھی نہیں. یہ نہیں ہے. آپ نے بہت چھوٹی چھوٹی جگہوں پہ اپنی کسی نیڈ کے بارے میں بتانا ہوتا ہے, اپنا کوئی جملہ بولنا ہوتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے, آپ کے اپنے اندر بھی کانفیڈنس آتا ہے کہ آپ اس کو پریکٹس کریں گے, اور دوسرا انسان اس کے لیے بھی ایبزارب کرنا بڑا آسان ہو جاتا ہے. پھر نہیں اس کو سمجھ آتی. جب تک اس کو سمجھ آتی ہے نا, وہ بہت سے معاملات اتنے بہتر ہو چکے ہوتے ہیں, اس کو بھی اعتراض نہیں ہوتا. کیونکہ یہ جتنی ٹیکنیکس ہیں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو فائدہ ہو جائے دوسرے کا نقصان ہو جائے. آپ یہ یاد رکھیں, ان تمام ٹیکنیکس میں ون ون ہوتا ہے. آپ کو بھی فائدہ ہو رہا ہے, دوسرے کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. کئی دفعہ آپ دیکھیں نا, ہم دوسرے ہیں, فار ایگزامپل میرے سامنے کوئی کھڑا ہے اور وہ مجھے بہت نیگیٹو جملہ بول رہا ہے, لیکن وہ اپنی نیڈ نہیں بتا پا رہا, تو میں اس کے نیگیٹو جملے سے کنفیوز ہو رہی ہوں کہ اس نے مجھے یہ کیوں بولا, مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آ رہی اس کی نیڈ کیا ہے. لیکن اگر وہ شخص اپنی نیڈ بتائے گا یا میں سمجھ جاؤں گی کہ وہ اپنی نیڈ نہیں بتا پا رہا, اس سے بہت فائدہ ہو جائے گا. جیسے بچے ہیں نا, اب وہ بڑے ہو رہے ہیں اور اب میرے بچوں کے اپنے اپنے کمروں میں ہوتے ہیں. جب وہ آئیں گے تو ایکچولی تو میں ان کو مس کر رہی تھی نا کہ وہ اتنی دیر سے میرے سامنے نہیں تھی, میں نے ان سے ٹائم گزارنا تھا یا دوپہر کو نکلے. اب بجائے اس کی کہ میں ان کو بتاؤں یہ بات کہ میں مس کر رہی تھی, میں تمہارے ساتھ ناشتہ کرنا تھا, میں ان سے کہوں گی ہاں ہاں دیر سے اٹھا رہے, ہاں تم لوگ اور کوئی کام نہیں, سویا کرو. سارا نیگیٹو میں اسے دے رہی ہوں. جو بچے ہوتے ہیں ان کی 4 وانٹس میں سے ایک کو پورا کرنا چاہیے, اسپاؤز کی 4 میں سے 2 کو پورا کرنا چاہیے, پیرنٹس کی 4 میں سے 3 کو پورا کرنا چاہیے, اور اللہ کی 4 وانٹس کو پورا کرنا چاہیے. تو اللہ کی تو ساری چاہتے ہیں ہمارے سر آنکھوں پہ, بالکل. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بعد والدین کا حق رکھا,
یہ میں نیڈز کی بات نہیں کر رہی ہوں, چاہت کی بات کر رہی ہوں. نیڈز آپ نے ساری پوری کرنی ہے. جیسے اگر آپ میں سے کسی کو خیال آیا ہو, میں شوہر کی بات پہ کہہ دیتی ہوں کہ جی شوہر کی 2 وانٹس پوری کرنی چاہیے, تو اگر آپ کو خیال آیا کہ وہ پھر جو حدیث ہے کہ اگر ایک عورت شوہر بلائے نہ جائے تو اس پہ فرشتے لعنت بھیجتے ہیں, وہ وانٹ نہیں ہے, وہ نیڈ ہے. وانٹ یہ آپ کو روز روز فرمائش کرتا ہے, آج بریانی بناؤ, آج یہ کرو, آج وہ کرو, مطلب کھانے پینے میں یا اس طرح. تو آپ یہ نہیں آپ کہیں کہ نہیں میں نے 2 پوری کر دیا, اٹینڈنس لگ گئی ہے, ایسے نہیں. آپ اس کو بڑے پیار سے کہہ سکتے ہیں کہ آج میں تھوڑی سی بزی ہوں, آج میرے سر میں درد ہے, میں آپ کے لیے کل بنا دوں. آپ نے بڑے پیار سے اس وانٹ کو ٹال دیا. میں بہت سی ایسی خواتین کو جانتی ہوں جو اپنے شوہر کی نیڈ بھی پوری کرتی ہیں, ہر وانٹ پوری کرتی ہیں اور بعد میں پچھتاتی ہیں. تو آپ کو یہ وے اینڈ بیلنس کرنا ہے. بہت سمپل فارمولا ہے. جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر فرائض رکھے ہیں کسی ریلیشن شپ میں, وہ اس ریلیشن شپ میں نیڈ ہے. اللہ تعالیٰ کوئی وانٹ کو آپ کے لیے فرض نہیں کرتے.